ڈرائیور نظر ڈالتے ہیں نا ڈرائیور، تو ڈرائیور کیا ہوتا ہے وہ چلا رہا ہے گاڑی، تو اس کے ساتھ عورت جا رہی دائیں جا رہی، تو وہ چڑھتی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ نہ درختوں کو گن سکتا ہے، نہ دکانوں کے بورڈ پڑھ سکتا ہے، نہ اس عورت کے خد و خال نہیں بتا سکتا، تو پھر دھندلیائی ہوئی شکل رہتی ہے۔ جو دھندلیائی شکل ہوتی ہے وہ دل پر جمتی نہیں ہے۔ جس طرح ایک کیمرہ ہے، اس کیمرے کو میں ہلاتا رہوں یا اگلا ہلتا رہے تو کبھی بھی تصویر صحیح نہیں آئے گی۔ میرے شیخ فرماتے تھے ایسی جگہ پر جیسے بچے کالج وغیرہ پڑھتے ہیں، میڈیکل کالجوں میں تو خواتین بھی پڑھتے، اس کو چٹتی نگاہ ڈالتے، بس ایسے کر لے کبھی نیچے کر لے کبھی ایسے، تو اپنی شعاع نگاہ کو بھی محدود رکھے، شعاع نگاہ محدود رکھے، کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اپنی شعاع کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو صاف نہ دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو ایسے کریں گے تو ہمیں دھندلا پن نظر آئے گا۔ اگر دور کی چیز ہو تو انسان ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے تو دور تک پہنچاتا ہے نظر کو، تو چڑھتی نگاہ ڈالیں، اب اس کی تصویر نہ جب، کیونکہ جب تصویر آ جاتی تو پھر شیطان خلوت میں آ کر دکھاتا ہے وہ، تو بہرحال یہ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ ہمارے داماد صاحب جب وہ کالج میں گئے تو ان کو بڑی مشکل پیش آئی، میڈیکل کالج میں ایف ایس سی، تو یعنی کہ بہت مشکلات آ گئی، تو پھر اس کو میں نے سمجھایا، اور بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتا تھا وہ، پھر یہ تم مدرسے چلے جاؤ، مسجد چلے جاؤ، یہ کیا ہے، تو نیچے گردن کرو، اچھی طرح دیکھتے نہیں، یہ بڑی استانی ہے۔ پہلے 6 مہینے مسلمان کے بالکل فکر نہیں کرو، اور آخر وہی ہوا کہ بعد میں انہی جو پروفیسرز تھیں ان کو کوئی مشکل پیش آتی تو کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارے لیے دعا کر دینا، اپنے پیر صاحب سے بھی کرا دینا، پیغام آتے رہے ہوں، اور اب تک یہی تعلق، اب تک بھی اسی طرح ہے، کسی مشکل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ ہمارے لیے دعا کرو، اپنے شیخ سے بھی کہہ دینا، الٹ ہو گیا، واصل پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تقوی پر چلنے والا ہے ہمیشہ عزت دیتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ کا کہاں وہ پروفیسر کہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن وہ پہلے سال سے ہی سب ان کے گرویدہ اور عقیدت مند ہو گئے، بھئی آپ دعا کریں۔ ماہر فن ہونا اپنی جگہ، اب بھی ان کے جو استاد ہیں ان کے بھائی کا وہ ہوا آپریشن، تو دوسرے ان کے ساتھ کے جو ماہر تھے بڑے، ان کو کہا کہ آپ کریں گے میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو نا ایک پروٹوکول ہوتا ہے میڈیکل میں کہ اپنے عزیز کا خود آپریشن وغیرہ نہ کریں، کیونکہ کبھی قلبی جذبات سے کام خراب ہو جاتا ہے، وہ رو رہا ہے جو تو اثر ہو جاتا ہے، وہ بالکل ایسے بے تکلف کرنا چاہیے آپریشن کو خاص طور پر۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ جو سیکنڈ مقرر کرنے تھے تو ڈاکٹر سفیان کو مقرر کیا کہ نہیں یار ان کو کہو، وہ نا صاحب جو نا نیک آدمی ہے، نیک بچہ ہے، وہ آپریشن میں شامل ہے۔ سب حیران ہو گئے ان کے، یار حالانکہ وہ تو کافی سارے اسٹوڈنٹ 60-70 اسٹوڈنٹ جو سرجن بن رہے ہیں، اب اس کے بعد سے ہر اہم آپریشن میں اسی کا نام آتا ہے، وہ ہمیشہ سے تو سب حیران ہے، یار پتہ نہیں تو نے کیا کیا ہے ایسا بھائی، لیکن وہ سمجھتے ہیں بھائی ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، جو بلا طمع کام کریں گے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ایسا ڈاکٹر ہو جو بلا طمع اخلاص سے کام کرتا ہے، وہ بھی استادوں کے لیے صدقہ جاری ہے، مال پانے کے لیے نہ ہو، وہ چڑھتی نگاہ ڈالے، چڑھتی، جس طرح ٹرین میں آدمی دیکھتا ہے درخت جا رہے گن نہیں سکتا، اسی طرح وہ چڑھتی نگاہ ڈالے، کبھی دیکھ لے کے بہت اہم بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہر چیز کا حل دیا ہے، عمل کریں، ہمیں ہر چیز کا حل، اور یہ بد نظری بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی ایک روایت میں نے سفر میں پڑھی امام راضی کے حوالے سے، وہ میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا، ابھی کس جگہ ہے تفسیر رازی میں، یہ روایت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اور جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو وہاں سے جہنم لے جائیں گے، تو کہیں گے بھی یہ کہا کہ تم لوگ وہ تھے
ہماری واضح نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، تم خود گناہ میں مبتلا رہتے تھے، اور وہ گناہ آج کل یہ بدنظری کا گناہ ہے کہ اس میں لگے رہتے ہیں کہ وہ خواص ہیں، چاہے وہ دین کے خادم ہیں، لوگ تو جنت میں جا رہے ہیں ان کے کہنے سے، خود کا حال ہی تو پہلے ان کو جنت کے پاس لے جائیں گے، انہیں جنتی کی دعوت دیتے تھے، پھر جنت لے جائیں گے، یہ عمل لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں آج یہ جو موبائل فون ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے، یہ سختی سے بچنا، بلکہ اس کو ڈیلیٹ ہی کر دینا چاہیے، اس میں سے یوٹیوب ہو گیا، فیس بک، سب کو نکال دیں، ضرورت نہیں، خبریں سننی کیا خبریں کرنا ہے، مارو دفعہ مارو۔ میں طالب علم میں اخبار نہیں پڑھتا تھا، پورے 8 سال میں اخبار نہیں پڑھا، صرف اسلامی صفحہ پڑھتا تھا جمعے کو، اس میں علی دام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مضامین آتے تھے، بس باقی کبھی نہیں پڑھا۔ تو دوست کہتے یار تم خبریں نہیں پڑھتے، میں نے کہا جو خبر اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اچھی ہوگی تو ہمیں کیا فائدہ، بری ہوگی تو ہمیں کیا نقصان، ہمارا تو یہ کام ہے جو پڑھ رہے ہیں، یہ کام ہے۔ تو لوگ خبروں کے چکر میں پڑھتے پڑھتے کہیں سے کہیں نکل یار خبریں کیا ہے، آپ کو کیا لینا دینا خبروں سے، آپ اپنی خبر رکھو، اوپر کی خبر رکھو، کیونکہ جتنا میڈیا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن حدیث کے میڈیا 1400 سال 500 سال پر جو بات کی آج بھی وہی ہے اور آئندہ بھی وہی ہے، کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ میڈیا وہ بس نکال ہی دی۔ اس لیے آئی فون مجھے پسند ہے کہ اس میں چیزیں ہے ہی نہیں، ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی، کیوں کرے میں، باقی میں تو منہ پر پڑی ہوتی ہے، منہ پر بجتی ہے، کہ آئی فون میں ہے ہی نہیں، بہت شکر ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے اس سے دور رہنے میں عافیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر حفاظت فرمائے، اس فتنے سے بچائے، اور ضرورت کی چیز ضرورت کی تحت ہی رکھے، اور ضرورت و تتقدر بقدر ضرورت، ضرورت اپنی ضرورت پر ضرورت رہے گی، جب اس آگے نکلے گی تو اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے، ضرورت ضرورت کے تحت، اس لیے حرام چیز ہے اور اس آدمی کو مخمصہ ہو گیا، مرنے والا ہے، تو حرام کا استعمال اتنا کر سکتا ہے جس سے اس کو کچھ آسرا ہو جائے، اس سے آگے جائے گا وہ حرام ہے، تو وہ ضرورت پر رہے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھاتا پھرے حرام چیز کو یا پیتا پھرے، اور ضرورت تقدر بقدر ضرورت، کہتی ہے ہماری ضرورت ہے تو ضرورت تک رکھے، اس کو الگ کر، آپ نے پڑھنا ہے، آپ میں کوئی مضمون ہے یا آپ کو فائدہ تو ٹھیک ہے استعمال، لیکن اس کو پھر رکھو، اور ضرورت تقدر بقدر ضرورت، لیکن ہم ضرورت کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے، خلوت کو اچھا کرنا بہت ضروری، خلوت اچھی کرو، خلوت میں آپ ہوتے ہیں، خدا ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے جو خدا سے راز و نیاز کا ہوتا ہے، اس وقت کو خراب نہ کریں، شیطان کو نہ اس میں آنے دیں، خلوت میں، اور مجھے بتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جو خلوت کرے، کسی کا آنا پسند کرے گا، یہ بتاؤ، تم بتاؤ، ہے تمہاری غیرت برداشت کرے گی؟ تو خلوت مولا کے ساتھ ہے، مولا تو سب سے زیادہ غیرت مند ذات ہے، رسول نے فرمایا سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے، اس لیے فوج چیزوں کو حرام کر دیا، حرم الفواحش، تمام فوج چیزیں حرام کر دی، کیونکہ غیرت کے خلاف ہے، اور اس کے بعد میں غیرت مند، رسول نے فرمایا، اس کے بعد ہر مومن غیرت مند ہے، ہم بتاؤ، تو ایک غیرت مند مرد خلوت میں جب ہو تو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی کوئی تیسرا آدمی آئے انٹرفیئر کرے، تو خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے، خلوت مع اللہ کہلاتی ہے، خلوت کہلاتی مع اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل، مزمل چادر لیے اکیلے تو اٹھو اور ہمارے ساتھ مشغول ہو جاؤ، خلوت مع اللہ کرو، انسان اکیلا ہو ذات الہی کے بارے میں سوچے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچے، اللہ کے احسانات کو سوچے، ان چیزوں کی فکر پھر ذکر کرے، کچھ تلاوت کرے، ایسے سو جائے، ایسے پھولوں کی سیج پر سو گیا یہ شخص، ٹھیک ہے، صبح کو تر و تازہ ہوگا، دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کہ رات میں نے یہ کیا،
میں پوچھ رہے ہوں رات میں ایسے کیا اللہ میں نے کیا کیا رات میں ایسے کیا، کیوں دل جلاتے ہو نا، شیطان کو خوش کرتے ہو، اللہ کو خوش نہیں کرتے، سب چاہے اللہ، شیطان تو ملعون ہے، اس نے تو ہمارا دشمن ہے۔ تو خلوت مع اللہ جو ہے نا، خلوت مع اللہ ہونی چاہیے، شیطان کو گھسنے نہ دے، غیرت کے خلاف، مومن کی غیرت کو اللہ تعالیٰ تو برداشت ہی نہیں کرتے، کیا شریک اللہ۔ تو خلوتیں جب اچھی ہو جاتی ہیں تو پھر جلوتیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ جلوت خلوت پر ہے، آپ کی خلوت کیسی ہے، اکیلے میں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے، یہ اس کے بعد پھر جلوت میں بھی، کیونکہ جلوت میں انسان مخلوق کی وجہ سے حیا کرتا اور گناہ نہیں کرتا، مخلوق کی وجہ سے۔ اب میں اکیلا بیٹھ کے یہاں ڈرامہ نہیں دیکھوں گا، یہاں آیا ہوں بے سارے حضرت صاحب ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھوں گا، خبریں بھی نہیں سنوں گا، ہاتھ میں لگاؤں گا موبائل۔ اس لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر تو جہاں بھی ہے۔ یہ جہاں کا لفظ کیوں کہا؟ خلوت میں بھی جلوت میں بھی، ہر جگہ برابر ہو۔ یہ نہیں کہ اکیلے میں ہیں تو موبائل فون پر جو چاہے بدماشیاں دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جب جلوت ہے تو اس وقت اللہ والے بنے ہوئے، نیک بنے ہوئے۔ اس لیے زمانے کا جو فساد ہے وہ موبائل فون ہے، اس لیے اس میں فیس بک، یوٹیوب، یہ وہ سب ختم کر دینی چاہیے، اور دنیا سے باخبر رہے۔ اس بھی کیا ضرورت ہے بھائی، ہمیں خبریں نہیں پتہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے، ضرورت کیا ہے ان خبروں کا، ہمیں کیا فائدہ نقصان، بلکہ ایسی خبروں کے بارے میں کہ فلاں جگہ لڑکی اغوا ہو گئی، فلاں جگہ جی انہوں نے یہ کر دیا جی، کہتے ہیں کہ ایسی خبر اسلام میں اس وقت جائز ہے جب اس کے ساتھ اس کی سزا کا بھی تذکرہ ہو، کہ جو اغوا ہو گئی، تھانے والے نے پکڑ لیا اور جناب ان کے ساتھ بڑی چھترول کی، یہ ساتھ خبر ہے، ورنہ اس کو تشہیر الفاحشہ میں شمار کیا ہے، فحاشی پھیلانے میں اس خبروں کو۔ یہ سارے میڈیا یہ کام کر رہا ہے، فحاشی پھیلا رہا ہے، قیامت دن سب اس جرم میں پکڑے جائیں گے۔ ان تشہیر والذین یحبون ان تشہیر الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، وہ یہ فحاشی ہے، کیوں؟ لیکن آگے سزا نہیں ہے، کیونکہ 10 سال بعد سزا ملنی ہے، وہ چھوٹی سی خبر آ جائے گی، لوگ وہ واقعی بھول گئے جب پیش آیا تھا۔ خبریں پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن ساتھ ہی پتہ جی وہ فلاں نے زنا کیا اور وہ پکڑا گیا، 100 کوڑے بھی ساتھ لگے، اب خبر پڑھنے کے بھی چس آ جائے گا اگلے کو، جس کے جذبات منہ تھے وہ نیچے بیٹھ جائے گا، تو اس کو جو جوتے پڑے، ورنہ تو ہوتا ہے کہ دیکھو جی فلاں ایسا کر لیا تو بندہ کر سکتا ہے یہ، لیکن ساتھ سزا ہو تب اس خبر کا لگانا جائز ہے۔ اگر سزا کا تذکرہ نہیں تو خالی خبر نہ لگائی جائے، وہ فحاشی پھیلتی ہے، جو جرم کرنے والے جذبات رکھتے ان کو تقویت ملتی ہے کہ یار ہوتا رہتا ہے ایسا، کیونکہ سزا نہیں۔ اب جب جہاں بھی آپ خبر پڑھ لیں، حدیث مبارکہ میں خبریں ہیں کہ ایسے ایسے واقعات پیش ہے، چور نے چوری کر لی، وہیں ذکر ہے نا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دی، وہیں ذکر ہے، وہیں ذکر ہے، فلاں سے جی بدکاری ہو گئی، وہیں ذکر ہے اس کو رجم کیا، وہیں ذکر اس کو کوڑے لگی۔ اس لیے اس قسم کی خبریں تو اور انسان کے جذبات کو خراب کرتی ہیں، سوئے ہوئے نفس کو جگاتی ہیں۔ خبریں ایسی، بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں، گندی باتیں، گندی چیزیں، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس وہ پڑھتا ہے تو خود بھی جذبات انسان کے خراب ہوتے ہیں، اور ذرا سی دیر کے لیے آپ کا نفس جاگ جائے گا، آپ کا تعلق مع اللہ فوراً منقطع کر دے گا، ایک دم ایسے کاٹ دے گا، ایسے چھری مارے گا، ایسے کاٹ دے گا، پھر آپ دیکھیں گے آپ کہاں جا گرے۔ مومن تو ایک ہر لمحہ ذات الہی سے چپکا رہے، بس ذہول بھی نہ ہو اس کو،
یعنی پہلے استغفار اس پر ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر دھیان ہٹ گیا ہمارا، اللہ معاف کر دے، میں بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ ہاں تو گناہ پر بھی ہماری توبہ استغفار، کہتے جی سارے کر دے پہلے۔ یہ بات صحابہ رسول اللہ نے کیوں نہیں کہ سارے کر دے پہلے؟ اس وقت کیا ماحول تھا؟ ساری کر دے ویسے، پھر اپنے بھی کر رہے تھے برے کام، غیر بھی کر رہے تھے، سنیں اس کو دیکھا نا، صحابہ نے دیکھا کرتے پہلے۔ مکہ شریف میں جو صحابہ کے حالات ہیں ان کی کتنی قلیل تعداد ہے، اور کفار کتنے زیادہ ہیں، ماحول کہاں ہے اور وہ کتنے ہیں، اور اسی میں ہی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اسی میں مارے کھائیں، اور 1-2 سال نہیں 13 سال۔ آج تو اللہ کا شکر ہے، آپ نیکی کریں گے تو شابش ملتی ہے۔ پہلے نیکی پر شابش جوتے پڑتے تھے، پھر بھی لگے ہوئے ہیں، آج تو شابش ملتی ہے۔ وہ نیک ہو جائے تو لوگ ماشاء اللہ نیک آدمی، سارے تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔